الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا دمعا جرا من مقلت بدمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى واسع الكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بےکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ شاعر کہتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا آپ نہیں بولیں گے میں سمجھ رہا ہوں اتنی رات بھی نہیں ہو گئی کہ آپ اتنا خاموش ہو جائیں جبکہ ہم مسلمانوں کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہماری قوم کو جہاں بولنا چاہیے وہاں ہماری قوم خاموش ہو جاتی ہے جہاں نہیں بولنا چاہیے قوم بہت بولا کرتی ہے یہ بات آپ اگر مشاہدے میں رکھنا چاہتے ہیں تو 2 مہینے کا انتظار کیجئے 2 مہینے کے بعد یو پی کا الیکشن آنے والا ہے یہی مسلمان نیتاؤں کو خوش کرنے کی خاطر کبھی ان کی پارٹی کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا کبھی لیڈر کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا کبھی ایم پی ایم ایل اے کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا میں کہتا ہوں مسلمانوں اگر تمہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو بڑے شوق سے لگاؤ اور کہو کہ ہمارا اسلام زندہ باد ہے ہمارا قرآن زندہ باد ہے ہمارے نبی کی شریعت زندہ باد ہے نبی کی حقیقت زندہ باد ہے نبی کی معرفت زندہ باد ہے ابو بکر کی صداقت زندہ باد ہے عمر کی عدالت زندہ باد ہے عثمان کی سخاوت زندہ باد ہے علی کی شجاعت زندہ باد ہے فاطمہ کی طہارت زندہ باد ہے غوث کی غوثیت زندہ باد ہے خواجہ کی خواج کی زندہ باد ہے نظام الدین کی نظامت زندہ باد ہے علاء الدین کا صبر زندہ باد ہے منور علی شاہ کی نورانیت زندہ باد ہے اعلیٰ حضرت کا تقوی زندہ باد ہے مفتی اعظم کا فتویٰ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد کا زندہ باد یہ محفلوں کا قیام خاموشی کے لیے نہیں ہوتا ہے آپ کو درود شریف کے آپ غوث پاک کے تعلق سے علامہ شہادت حسین صاحب سے بہت ہی عمدہ خطاب سماعت کر چکے مزید اس کے آگے تقریر کی ضرورت نہیں ہے میں 2-4 باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا بہت ہی پیاری روایت درود شریف کے تعلق سے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کسی جنگ میں جا رہے ہیں اتنے میں ایک مقام ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تمام صحابہ اپنے اپنے سامان کو اپنے اپنے کھانے کو نکال کر کھانا تناول کر لیں اتنا کرنا تھا اللہ کے رسول کے تمام صحابہ ان میں ابو بکر صدیق بھی ہے عمر فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں مولا علی بھی ہیں عبیدہ ابن جراح بھی ہیں سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں صہیب رومی بھی ہیں تمام صحابہ نے کھانا نکالا نکالنے کے بعد تمام صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے میں روٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے روٹی کے علاوہ کوئی چیز کھانے میں روٹی کے ساتھ کھانے میں روٹی کے علاوہ اس کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو بڑی بات ہے غریب نواز کا ذکر کرتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے اس سے زیادہ کہیں بڑی بات ہمارے لیے تب ہوگی کہ غوث اعظم کا ذکر بھی کریں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں سبحان اللہ آپ نے علامہ شہادت حسین صاحب سے بہت عمدہ خطاب سماعت فرمایا یہ نہیں کہ غوث اعظم کا ذکر کریں اور غوث اعظم کی تعلیمات سے بھی دور رہیں
آپ غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ غوث اعظم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ غوث اعظم جن کو اگر عالموں کی جماعت میں دیکھو تو ایک بہترین عالم نظر آتا ہے، بے شک، اگر محدثین کی جماعت میں دیکھو تو محدث اعظم نظر آتے ہیں، اگر مفسرین کی جماعت میں دیکھو تو مفسر اعظم نظر آتے ہیں، ولیوں کی جماعت میں دیکھو تو غوث اعظم نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کر لینا یہ بڑی بات ہے۔ آپ غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا، آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام ولی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ولایت عطا فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ولی آتا ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ ولایت موسوی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت عیسوی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت عیسوی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے مجھ عبد القادر کو میرے نانا کے نقش قدم پر پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھ عبد القادر کو میرے نانا کے نقش قدم پر، اے غوث اعظم آپ کو نانا کے نقش قدم پر، آپ نانا کے نقش قدم پر پیدا ہونے کا کتنا بہترین حق ادا کر رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہو رہی ہے تو آپ کی امی جان امی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بیٹے کی ولادت کا وقت دو کام کرتے دیکھا، ایک تو پیشانی کو سجدے میں رکھتے دیکھا، ایک زبان پر رب حبلی امتی کے ترانے گاتے ہوئے۔ یعنی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے نانا کے نقش قدم پر پیدا ہوا ہوں، میں بھی دنیا میں آ رہا ہوں، رمضان شریف کا موقع ہے، غوث اعظم کی ولادت کا وقت ہے، غوث اعظم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اپنے اللہ۔ نانا کے نقش قدم پر، واہ، اللہ واہ، کے واہ، نبی دنیا میں آ رہے ہیں تو رب کی عبادت کر رہے ہیں، غوث اعظم دنیا میں آ رہے ہیں تو روزہ رکھ کر رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تمام نبی کہہ رہے ہیں ایک آنے والا ہے، ایک محبوب اللہ کا دنیا میں آنے والا ہے۔ ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، اسماعیل بشارت دے رہے ہیں، ایک اللہ کا مقدس نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ غوث اعظم کے نانا جان کی ولایت ابھی دنیا میں، ولادت دنیا میں ہوئی نہیں ہے، آپ کی آمد کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے۔ غوث اعظم بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کی ولادت کا ڈنکا بجتا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک حق بھائی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ نظر آ رہا ہے۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں ہاں ایک میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد ایک بغداد کی سرزمین پر ایک بچہ ایسا نمودار ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ اسے ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا جو اللہ نے اپنے محبوب کو، وہ مقام جو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام نبیوں میں عطا فرمایا۔ یعنی مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں نبیوں کے سردار بن کر کے، غوث اعظم دنیا میں آ رہے ہیں ولیوں کے سردار بن کے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی بات ہے کہ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہو، اس سے زیادہ کہیں ہمارے لیے بڑی بات یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت ام الخیر فرماتی ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا عالم ہے۔ عمر شریف کے بارے میں عمر شریف کے بارے میں روایتیں مختلف ہے، کسی نے لکھا ہے کہ 8 سال ہے، کسی نے لکھا 9 سال عمر شریف ہے۔ غوث اعظم نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت ام الخیر سے اجازت طلب کی ہے، امی جان علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتے ہیں۔ امی نے کہا بیٹا ابھی تیرے باپ کی جدائی کے صدمے کا غم میرے دل سے ہلکا نہیں ہونے پایا ہے، میں تجھے اپنے سے جدا ہونے کی اجازت کیسے دے دوں گا؟ امی جان نانا کی شریعت کی بات ہے، نانا کی شریعت کی بات ہے۔ امی نے کہا بیٹا جاتا ہے تو چلا جا، مگر ایک وصیت میری یاد رکھنا، زندگی میں کیسا بھی مرحلہ آ جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی گھڑی آ جائے، کیسا بھی لمحہ آ جائے، تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔
किस जबान से कहते हो कि गौसे आजम के शहदाई हैं? जबान पर हर लम्हा हमारे झूठ है, गौसे आजम की अकीदत का दम भर रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, गौसे आजम की अकीदत के शहदाई बन रहे हैं। कुरान की तिलावत से हम कई महीना अपने आप को अलग किए हुए हैं, गौसे आजम की मोहब्बत का दम भर रहे हैं। हमने तो सिर्फ मोहब्बत को इरादों तक ही महदूद कर रखा। मोहब्बत को इरादों तक महदूद ना करो। गौसे आजम का जिक्र हो, गरीब नवाज का जिक्र हो, आला हज़रत का जिक्र हो, उसलिए इस वक्त हमारे लिए बाइसे बरकत बन जाएगा जब उनके जिक्र के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करते हुए नजर आएगा। उमर शरीफ 7 साल, 8 साल, 9 साल, रिवायतें मुख्तलिफ है। अम्मी ने इजाजत दी, बेटा तेरे बाप की जुदाई का सदमे का गम अभी हल्का नहीं हो पाया, नाना की शरीयत की बात ना होती तो अपने से जुदा नहीं होने देती। जबकि वालदा को यह भी मालूम है कि मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर अब्दुल कादिर मुझसे जुदा हो जाएगा तो जिंदगी में अब हमारी और इसकी आखिरी ही मुलाकात होगी। मालूम है, इस बात का इल्म है, अब्दुल कादिर अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होने वाली, मगर बात नाना की शरीयत की आई है। ऐ मुसलमानों, तुम गौसे आजम की अकीदत का दम भरा करते हो, फिर भी नमाजों से दूर, फिर भी अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ क्यों नहीं बढ़ाया करते हो? गौसे आजम की अकीदत का दम भरा करते हो। गौसे आजम मादर जाद वली है, माँ के शिकम से 18 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, फिर भी कहते हैं माँ, अम्मी जान, नबी की शरीयत हासिल करनी है, नबी की शरीयत का इल्म हासिल करना है। वालिदा ने कहा बेटा जाता है तो चला जा, बेटा जाता है तो चला जा, मगर एक वसीयत याद रखना, एक नसीहत याद रखना कि जिंदगी में कैसा भी मरहला आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। तो गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान, आपकी वसीयत को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। काफिला आगे बढ़ा है, गौसे आजम का सारा काफिला लूट लिया गया है, आपके तमाम तर साथियों का काफिले वालों को लूट लिया गया है। आखिरी में डाकुओं का सरदार सरकारे गौसे आजम की बारगाह में आता है और कहता है अब्दुल कादिर, तेरे पास भी कोई सामान मौजूद है, तेरे पास भी कोई चीज मौजूद है? तो सरकारे गौसे आजम यही फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे पास भी ये चीजें मौजूद है जो माँ ने घर से निकलते वक्त दिया था। माँ ने घर से निकलते वक्त ये चीजें, ये इतनी अशरफियां दी थी। तो डाकुओं का सरदार कहता है अब्दुल कादिर, तुमने चोर से, गुंडों से, मवालियों से लोग अपने सामान को बचाया करते हैं, अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? तो सरकारे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, बचाता कैसे? घर से निकला था तो माँ ने कहा था अब्दुल कादिर, जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। हम गौसे आजम के शहदाई बना करते हैं, किस बेगैरती के मुजाहरे के साथ इस बात का ऐलान हम कर दिया करते हैं कि हम गौसे आजम के शहदाई हैं, और कहा करते हैं कि गौसे आजम के शहदाई हैं, फिर भी जबान पर हर वक्त झूठ है। मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं, झूठ से अपने आप को नहीं बचाया करते। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मौके पर किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन कभी झूठा हो सकता है? या रसूल अल्लाह, मोमिन कभी झूठा हो सकता है? आका ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा कभी नहीं हो सकता। मोमिन झूठ कभी नहीं बोल सकता है। तो तुम कैसे गौसे आजम के अकीदत के का दम भरने वाले हो कि गौसे आजम से अकीदत का दावा खूब है, मस्जिदें हमारी वीरान होती हुई नजर आ रही है। गौसे आजम से अकीदत का दम भी भरा करते हैं, कुरान की तिलावत से हम कोसों दूर हैं। गौसे आजम से अकीदत का दम भरा करते हैं, शरई माहौल की पाबंदी हम नहीं कर पा रहे हैं, शरीयत के निजाम को अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने खानदान में हम नाफिज नहीं कर पा रहे हैं। गौसे आजम से अकीदत का दम भरा करते हैं, उनकी तालीमात पर हमारा अमल नहीं है। गौसे आजम ने 8 साल की उम्र शरीफ में डाकुओं के सामने अपना वो किरदार पेश किया है कि डाकुओं का सरदार कहने पर मजबूर हो गया, ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले ने हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत को बदल कर रख दिया। डाकुओं का सरदार कहता है, ऐ अब्दुल कादिर,
تمہارے ایک صداقت بھرے جملے نے ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ رہے ہو۔ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، تمام تر روحوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بندوں مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے یہی کہا تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں پیدا کر رہا ہوں، تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، کیا کرو گے؟ سب نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ وعدہ تو کر آئے تھے قرآن کی تلاوت کریں گے، کر کیا رہے ہیں؟ وعدہ تو کر کے آئے تھے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کر کیا رہے ہیں؟ وعدہ تو کر کے آئے تھے کہ تیرے احکامات پر عمل کریں گے، کر کیا رہے ہیں؟ ڈاکوؤں کا سردار یہی کہتا ہے، عبد القادر تمہارے ایک صداقت بھرے جملے میں، اے بیٹا اے، یہ غوث اعظم کی محفل ہے یار، جہاں غوث اعظم کا ذکر ہو جائے، غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی آپ ادب و احترام کو بجا نہیں لا پا رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا سمجھایا جائے؟ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، عبد القادر تمہارے ایک صداقت بھرے جملے نے میری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بدل کر رکھ دیا ہے کہ تم اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ پا رہے ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، ایسے نازک حالات آج ہم پر گزرے ہیں، آج سے 2 سال قبل ہم پر کیسے حالات گزرے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ یار اب تو مسجدوں کی صفوں کو پوری کر لو، اپنے مدارس کو بھرتے ہوئے نظر آؤ، اب تو اپنے گھروں کی شادی سے گانے باجے ڈی جے کی رسم کو ختم کر لو، اب تو زبان پر جھوٹ مت لاؤ، اب تو حرام حلال کی میں تمیز کرنا سیکھ لو۔ غوث اعظم کے والد کی زندگی پڑھو کہ دریا کا راستہ طے کر رہے ہیں، ایک سیب آتا گزرتا ہوا نظر آیا، کھا لیا، کھانے کے بعد دل میں خیال ہوا کہ کل بروز قیامت اگر اس کے مالک نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ کہا مالک کی مرضی کے بغیر سیب ہم نے کھا لیا ہے، کل بروز قیامت اگر اس کے مالک نے مواخذہ کر لیا، پوچھ لیا، سوال کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال سے اپنی نیکی دینی پڑے۔ فکر آخرت کی کتنا ستا رہی ہے، تصور آخرت کا دل کو کھائے جا رہا ہے۔ سیب کے مالک تک پہنچے، کہا کہ حضور میری خطا معاف ہو سکتی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر ایک سیب کو کھا لیا؟ کہا نہیں عبد القادر، اے نوجوان تیری خطا معاف نہیں ہو سکتی ہے اس وقت تک جب تک تو میری کچھ شرائط کو نہ مانے۔ کہا حضور کیا شرائط ہے؟ کہا 12 سال میرے باپ کی خدمت کرنی پڑی۔ کردار دیکھے اللہ والوں کا، اپنے اسلاف کا کردار دیکھے، ان کی روش پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کہیں بازاروں میں جایا کرتے ہیں، اپنے سودوں کو طے کرنے کے بعد، طے کرنے سے پہلے مالک کی اجازت کے بغیر نہ جانے کتنے سامان کو کھا جایا کرتے ہیں۔ اب سرکار غوث اعظم کے والد ماجد سیدنا ابو صالح نے ایک سیب کھا لیا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں کل بروز قیامت اس کے مالک نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، نامہ اعمال سے نیکی دینی پڑے گی۔ کہا حضور معاف ہو سکتی؟ کہا 12 سال باپ کی باغبانی کرو۔ شرط پوری ہو گئی 12 سال کی۔ کہا اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ غوث اعظم کے والد ماجد ہیں۔ نکاح کا وقت آتا ہے، نکاح کا ہمارے یہاں بھی نکاح کا وقت جب قریب آیا کرتا ہے، جب رشتے لڑکے کے یا لڑکی کے دیکھنے جایا کرتے ہیں تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا ایم کیا ہوتا ہے، ہمارا مشن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکا سب سے زیادہ ہینڈسم ہونا چاہیے، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے۔ غوث اعظم کے والد کے سامنے یہی شرط رکھی، ابو صالح تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جو آنکھ سے اندھی ہے۔ آج ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا میں آئے ہیں، آج ہم اگر کسی کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو بے جا عیب نکال دیتے رشتے توڑنے کے چکر میں۔
اگر کہیں رشتہ دیکھنے گئے، رشتہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر، بلا مقصد کوئی کمی نہیں ہے، اپنی طرف سے کمی نکال دے، تمہاری بیٹی چلنے سے محتاج ہے، تمہارا بیٹا بیٹھنے میں اس طرح لڑکھڑاتا ہے، یہ تمام تر کمیاں نکال دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم کے والد کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر پڑھو، جن کے سامنے ہر وقت آخرت کی فکر ہے، جن کے سامنے ہر وقت قبر کی تنہائی ہے، جس کے سامنے ہر وقت ملسرات کی نازکی ہے، ان کی زندگی اٹھا کر پڑھو۔ کہا حضور 12 سال باپ کی خدمت اس وجہ سے کہ کل بروز قیامت میرا رب مجھ سے پوچھے نا۔ دوسری شرط بتائیے، کہا آنکھ سے اندھی ہے، کرو گے نہیں؟ کہا حضور منظور ہے۔ دنیا کی یہ پانی زندگی، اس بات کی امید نہیں ہے کہ دنیا میں 50 سال زندگی ملے یا 60 سال جینا ملے یا 55 سال جینا ملے یا 50 سال یا 40 سال جینے کو ملے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ آخرت کا دن 50,000 سالہ ایک دن ہوگا۔ اس آخرت کے دن کو میں کیسے کاٹوں گا؟ اے غوث اعظم کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام تر رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کی فکر بھول جانے والوں مسلمانوں سنو، شادی بیاہ کے موقع پر اپنے گھر بچوں کی بارات میں ڈی جے، گانے، باجے، محرم غیر محرم کے فرق کو مٹا کر کے اپنے گھروں میں رسم و رواج کو قائم کرنے والوں مسلمانوں سنو۔ غوث اعظم کے والد ماجد سے کہا گیا کہ بیٹی ہے آنکھ سے اندھی ہے، کرو گے؟ کہا حضور کروں گا، دنیا کی تمام تر صحبتوں کو، دنیا کی تمام تر پریشانیوں کو برداشت کرنے کو تیار ہوں، دنیا کی تمام تر مصیبتوں کو سہنے کو تیار ہوں، مگر آخرت کی فکر کا خیال آتا ہے تو جسم کا رووا رووا۔ کیسے ایک باپ یا ایک ماں بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی بیاہ کے موقع پر اپنے بچوں کے شادی بیاہ کے موقع پر یہ بات کہہ دیا کرتی ہے کہ چلو بھائی کیا کیا جائے، ہم نے مولانا صاحب بچوں کو بہت سمجھایا، بچے مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ نہیں ڈی جے نہیں نکالو گے تو ہم بارات میں شرکت نہیں کریں گے، چلو ایک ہی تو بیٹا ہے اسی میں پورا شوق نکال لینے دو۔ اے مسلمانوں، یہ جملہ تمہارے لیے اگرچہ ہلکا ہوگا مگر اس کے بھاری پن کو دیکھو۔ اگر تم نے کسی کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، کیا تمہیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ جس بچے کو خوش کرنے کی خاطر یہ دائمی خوشی، یہ خوشی دائمی تک ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اگر اس بات کا خیال تمہیں نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے تو کیسے گناہوں کو اپنے سر، اپنا ہی گناہ نہیں بلکہ پوری قوم کا، پوری برادری کا، پورے معاشرے کا گناہ اپنے سر لیے کیوں ڈھوتے ہوئے؟ غوث اعظم کے والد ماجد ابو صالح کی زندگی پر کہتے اللہ کل بروز قیامت اگر اللہ نے سیب کے بارے میں پوچھ لیا، زندگی کی ساری نیکی دینی پڑی۔ وہ ابو صالح جو رات بھر عبادت کر رہے ہیں، دن آ رہا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کئی قرآن مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو آج نمازیں بھی نہیں پڑھتے، جمعہ کے علاوہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں آتا تو کریں گے کہاں سے؟ رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھنے کے بجائے بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھاتے پیتے روڈوں پر چل رہے ہیں۔ غوث اعظم کے والد کی زندگی پڑھو، کسی بھی محفل میں جاؤ، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس محفل میں آ گئے، غوث اعظم کی محفل میں آنا یہ بڑی بات ہے، غریب نواز کی محفل میں آنا یہ بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا ہے، مگر یہ اس سے زیادہ کہیں بڑی بات ہمارے لیے تب ہوگی کہ غوث اعظم کا ذکر بھی کریں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، غوث اعظم کا ذکر بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں، غوث اعظم کا ذکر بھی کریں، جھوٹ سے بچتے ہوئے بھی نظر آئیں، غوث اعظم کا ذکر بھی کریں، حرام حلال میں تمیز کرتے ہوئے نظر آئیں،
غوث اعظم کا ذکر بھی کرے، بے حیائیوں بڑے مناظر کو دیکھنے سے بھی بات آئے۔ غوث اعظم کا ذکر بھی کریں، اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی کریں۔ کہا ابو صالح نوجوان تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، ہاتھ سے لولی، پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے۔ کہا حضور کر لوں گا۔ شادی ہو گئی، قدم رکھا ہے کمرے میں، پلٹ کر آئے، کہا حضور آپ نے کیا غضب کر دیا، ابھی تو ایک سیب کی معافی کے تلافی کے بدلے میں میں نے 12 سال آپ کے باغ میں گزار دی۔ آپ نے تو بتایا تھا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، مگر میں کمرے میں دیکھ رہا ہوں کہیں آپ نے میری دوسری بیٹی سے تو نکاح نہیں کر دیا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمرے میں جو بیٹھی ہوئی میری رفیقہ حیات ہے، میری اہلیہ ہے، میری زوجہ ہے، وہ اس کو تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حسین و جمیل ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کے والد ماجد سے سیدنا سرکار عبداللہ صومعی نے کہا تھا، اے بیٹے، اے ابو صالح سن میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا، آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اے بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے بازاروں میں اپنے چہرے اور جسم کی نمائش کر کے بے پردہ کھلنے والی مسلمان ماں بہنوں، سنو غوث اعظم کی والدہ کا کردار۔ فرمایا کہ آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم کیسے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ بغیر برقعے کے مارکیٹوں میں نکلے، شاپنگ مال میں جائیں، بازاروں کی زینت بنتی ہوئی پھرے۔ حالات اتنے نازک ہم نے دیکھے کہ آج نہ جانے ہمارے خلاف نہ جانے کیسی کیسی پلاننگ چل رہی ہے، کیسی کیسی سازش چل رہی ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کو تیار نہیں، اپنے بچیوں کے قدم کو گھر سے باہر نکالنے سے روکنے کو تیار نہیں۔ نہ جانے کتنی گھنونی سازش چل رہی ہے، پھر بھی ہم آپ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں پر سخت نگاہ رکھیں۔ بیٹا ہو اس پر بھی سخت نگاہ ہو، بیٹی ہو اس پر بھی سخت نگاہ ہو۔ غوث اعظم کے والد ماجد سے کہا کہ بیٹا ابو صالح میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھ اس کے کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھے، قدم اس کے کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب باپ کا کردار اتنا پاک و صاف ہوا کرتا ہے کہ ایک باپ ایک سیب کی معافی کے تلافی کے لیے 12 سال باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جب ماں کا کردار اتنا پاک و صاف ہوا کرتا ہے کہ ماں کسی آنکھوں سے کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، جب باپ اور ماں کا کردار پاک و صاف ہوا کرتا ہے، ان کی ذریت سے، ان کی شکم سے دنیا میں پیدا ہونے والا بیٹا اگر عبد القادر ہوتا ہے تو زمانے میں غوث اعظم بن کر کے چمکا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اور باپ کا کردار اگر پاک و صاف ہوا کرتا ہے، بیٹا اگر معین الدین ہوتا ہے تو ہند کا سلطان بن کر زمانے میں چمکا کرتا ہے۔ ماں اور باپ کا کردار اگر پاک و صاف ہوا کرتا ہے، بیٹا احمد رضا ہوتا ہے تو زمانے میں اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکا کرتا ہے۔ ماں اور باپ کا کردار اگر پاک و صاف ہوتا ہے، بیٹا مصطفیٰ رضا ہوتا ہے تو زمانے میں مفتی اعظم بن کر کے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کا ذکر کرو، بڑی بات ہے، خدا کی قسم، مگر اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یار ہم نے اپنے ارادوں ہی تک اپنے بزرگوں کی محبت کو رکھا ہے۔ کہنے کو غوث اعظم کے شیدائی ہے، غوث اعظم کے ماننے والے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تاش کے پتے کے اڈے ہمیں سے آباد ہیں۔ غوث اعظم کی عقیدت کا دم بھرا کرتے ہیں، گناہوں کے تمام تر اڈے ہمیں سے آباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیسی دیوانگی ہے یار، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو مسلمانوں۔ ایسے حالات یار ہم نے دیکھے، ایسے نازک حالات ہم نے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اتنا ناراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 2 سال 3 سال قبل ہمارے لیے اپنی عبادت کے دروازے بند کر دیے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کم ہے؟
ہم تو یہ بات کہہ کر بہت آسانی سے یہ جملہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ کورونا کا عذاب جو نازل ہوا یہ غیروں کے لیے. اچھا نمازیں ہم نہ پڑھے اللہ کا عذاب غیروں پر نازل ہوا. قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں عذاب غیروں کے لیے. جھوٹ ہم ہر وقت پل پل پر بولتے ہوئے نظر آئے عذاب غیروں کے لیے. اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ابھی آپ نے تقریروں میں سنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. غوث اعظم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے. ہم غوث اعظم کے شہدائی ہیں کہ آج توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں. یار اللہ کی ناراضگی کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ناراضگی تم نے دیکھی. اتنی یہ معمولی ناراضگی نہیں تھی کہ ہم عبادت کرنا چاہتے تھے عبادت نہیں کر پاتے تھے مسجد میں. ایسے نازک نازک حالات دیکھے ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے کتابوں میں تو حدیث پاک میں خوب پڑھا. قیامت کا دن ہوگا, محشر کی سختی ہوگی. قیامت کا دن ہوگا, باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی. اگر آنکھ کھول کر حقیقت کے آئینے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم قیامت کی ایک جھلک تو کورونا نے ہمیں خود دکھا دی. یہی تو سنا ہے ہم نے کہ باپ بیٹے سے دور ہوگا, ماں بیٹی سے دور ہوگی. یہی کورونا تھا, اس کی دوسری لہر آئی تھی تو ہم نے بھی دیکھا تھا, آپ نے بھی دیکھا تھا. ایک علاقے کی مسجدوں میں ایک وقت میں چاہے وہ نماز عصر ہو, چاہے وہ نماز فجر ہو, چاہے وہ نماز مغرب ہو, چاہے وہ نماز عشاء ہو, ایک وقت میں ایک مسجدوں میں 15 20 جنازے پہنچا کرتے ہیں. یہ عذاب اللہ کا کم تھا ہمارے لیے؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے کیا کم تھی کہ یار جس مسلمان کو مرنے کے بعد 4 مسلمان اپنے کاندھے پہ رکھ کر کاندھا دے کر اسے قبر کی تنہائی میں اتارتے, ان مسلمانوں کی لاشوں کو مسلمان نہیں اتار رہا ہے. باپ کی لاش ہے تو بیٹا نہیں قبر میں اتار رہا ہے, بھائی کی لاش ہے تو بھائی قبر میں نہیں اتار رہا ہے. ان مسلمانوں کی لاشوں کو اتارنے کے لیے JCB مشین بلائی جاتی. JCB مشین کے ذریعے مسلمانوں کی لاشوں کو قبر کو کھودا جاتا تھا, اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کی لاش کو ایسا وحشتناک ماحول ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نہ کبھی تصور میں یہ باتیں سوچی تھی کہ باپ بیٹے سے دور ہوگا. ایسے حالات ہم پر آئے کہ کورونا میں اگر باپ مر جا رہا ہے تو بیٹا گورنمنٹ کو پیسہ دے رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا باپ جو کورونا کا پیشنٹ ہو کر دنیا سے گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کچھ بھی ہو جائے میرے گھر کے قریب نہیں آنے چاہیے. یہ حالات ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کی خاطر دنیا میں کتنی تکلیفیں سہی, کتنی مصیبت سہی, کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا, وہ بیٹا کہہ رہا کہ کورونا پیشنٹ میں مرا ہوا میرا باپ میرے گھر نہیں آنا چاہیے. لوگ کورونا پیشنٹ میں مرے ہوئے مریض کو, مرے ہوئے کورونا پیشنٹ کے میں جو شخص مر جائے لوگ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں چھوا کرتے تھے. قیامت کا دن کیسا سخت ہوگا. ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے مسلمانوں, ہمیں مر کر بھی دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک کیے کا جواب دینا ہے. یہ رات کے 2 بجے ہیں تو آپ کو رات میں ذکر غوث اعظم کی محفل بوجھل سی محسوس ہونے لگی, جبکہ یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے, جبکہ یہی ہماری آخرت میں یہی محفل کام آنے والی ہے. ایک باپ مر جا رہا ہے تو بیٹا اس کی ڈیڈ باڈی کو چھونے کو تیار نہیں. قیامت کے دن نیکی کم رہی, اگر نامہ اعمال اچھا نہ رہا تو کون کس کو پوچھنے والا. اپنے حالات کو بدلو. غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو بڑی بات ہے. غوث اعظم کی زندگی کا ہر ایک ورق اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا
کہ صرف اللہ کی رضا جوئی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں ہاں وہی غوث اعظم جن کے بچپنے کا عالم ہے، غوث اعظم علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں قدم رکھا ہے، قدم رکھنے کے بعد استاذ نے کہا ہے عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے ایک پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ پڑھنا شروع کیا، تیسرا پارہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 18 پارہ پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ تو غوث اعظم کے استاذ گرامی نے کہا تھا اے عبد القادر آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سرکار غوث اعظم نے بمانگے تو حل یہی کہا تھا حضور آگے مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا عبد القادر پہلے دن مکتب میں قدم رکھا ہے، پہلے دن مدرسے میں قدم رکھا ہے، 18 پارے حفظ کر کے تم نے سنا دیا ہے، یہ بتاؤ آگے تمہیں کیوں نہیں یاد؟ کہا حضور میں اپنے ماں کے سکم میں تھا تو میری ماں قرآن کی 18 پارے کی حافظہ تھی، تو میں نے ماں کے سکم میں رہ کر 18 پارے کو یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا 18 پارے کو یاد کر دیا۔ تم کیسے ہو کہ علم دین حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو یار؟ ایک مسلمان کے لیے کتنی بے غیرتی، کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان 40 سالہ ہو گیا آج اسے صحیح ڈھنگ سے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، مگر دعویٰ بڑا بڑا ہے۔ دعویٰ یہ ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑے گے، دعویٰ یہ ہے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے گے۔ غوث اعظم کے دامن چھوڑنے، دامن پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دامن پکڑنے کا دعویٰ کرو نمازیں سے دور۔ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ یہ ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ آپ دلیل پیش کرو کہ غوث اعظم سے محبت بھی ہو، نمازوں کی پابندی بھی ہو، غوث اعظم سے محبت بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، غوث اعظم سے محبت بھی ہو، جھوٹ سے بچتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اپنی روش کو بدل لو مسلمانوں، اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے معمولی کم تھوڑی ناراض ہے یار کہ اس نے ہمارے لیے اپنی عبادت کے دروازے بند کر دیے، ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، دعا کیا کرو پروردگار عالم مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو، بڑی بات ہے، آج کی محفل بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی کے وہ اراکین جنہوں نے اس محفل پاک کو قائم کر کے ہمیں اور آپ کو سب کو، پورے محلے کو اپنی آخرت کی زلفوں کو سنوارنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ غوث اعظم جن کی ولادت سے پہلے ان کی ولایت کا ڈنکا دنیا میں بجا کرتا تھا مگر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ غوث اعظم جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے پھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کون غوث اعظم؟ شاعر کہتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں ہی نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا، کون غوث اعظم جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے میرے غوث اعظم کا وہ دیار عالی ہے جس کی نوری چوکھٹ پر بادشاہ سوالی ہے، آپ کی ہنسی صورت قلب میں بسا لی ہے، میں نے بھی اندھیرے میں ایک شمع جلا لی ہے، جب بھی وقت مشکل میں المدد پکارا ہے، آ کے ہم غلاموں کی آبرو بچا لی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کے خصوصی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمامی لوگوں کو غوث اعظم کے خصوصی روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔